بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، پچھلے دو خطبات معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے بیان پر مشتمل تھے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور مختلف کتب حدیث و تفسیر کے حوالے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی ان تفصیلات کا ذکر کیا جائے جو مختلف روایات میں مختلف صورتوں میں کتابوں میں مندرج ہے۔ قبل اس کے کہ میں واقعہ معراج النبی کی تفصیلات کے ذکر کا آغاز کروں، قرآن حکیم کی ان آیات کریمہ کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں اپنی گفتگو کے نقطۂ آغاز کے طور پر، اس لیے کہ کم و بیش تمام تفصیلات کا اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارہ وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج واپس تشریف لائے، اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے نہ بھٹکے۔ یہ پورا سفر انہوں نے اس طرح جزم اور یقین کے ساتھ طے کیا جیسے کسی علاقے سے کوئی کما حق کو پہلے ہی باخبر ہوتا۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسانی سے، اپنے ذاتی ارادے سے کچھ نہیں بولتے، مگر جو لفظ اور جو کچھ بھی ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ حقیقت میں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو نطق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بلکہ وحی الہی سے صادر ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوی، اور اس نبی برگزیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوتوں والوں نے، ذو مرہ اور بڑی طاقتوں والے نے سکھایا۔ اس نبی کو علم عطا کرنے والا، آداب اور سلیقوں سے آشنا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہستی ہے جو بڑی قوتوں اور بڑی طاقتوں کی مالک ہے۔ تو نبی کو براہ راست بارگاہ ایزدی سے شرف تلمذ حاصل، براہ راست اللہ کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے حضور کی ذات کا۔ فاستوی، پھر وہ جلوہ گر ہوا اونچے مقام پر جو اس کے شایان شان تھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے آخری آسمان کے بھی سب سے اونچے کنارے پر تھا، افق اعلیٰ پر تھا، یعنی کائنات کے اس افق پر، کائنات کے اس کنارے پر تھا جس سے آگے کوئی چیز متصور نہیں ہو سکتی۔ ثم دنا، پھر اس جلوہ حق نے، اس ذات نے، اس حسن مطلق نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے کچھ نیچے نزول فرمایا،
پھر وہ قریب ہوا، فتدلّا، پھر اس نے کچھ مزید قرب کو چاہا، ایک مرتبہ قرب ہوا، پھر ایک مرتبہ مزید قرب کی منزلیں طے ہوئیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہ اتنے قریب ہو گئے یہاں تک کہ ان دو کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب قرب اس انتہا کو پہنچ چکا تو پھر اس ذات نے اپنے عبد مقرب، اپنے بندہ خاص کی طرف وہ کچھ وحی کی جو اس نے کی، اس کی خبر یا وحی کرنے والے کو ہے یا اس کو ہے جس کی طرف کی گئی۔ کوئی غیر اس راز سے واقف نہیں کہ کہنے والے نے کیا کچھ کہا اور سننے والے نے کیا کیا کچھ سنا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی اس نے کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، پھر دیکھنے والے کے دل نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا گیا تھا اس کی تصدیق کر دی۔ ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا اس مشاہدے کو، اس دیدار کو۔ کون سا دیدار؟ ما رآ، جو آنکھوں سے کیا گیا تھا، جو کچھ آنکھوں نے جلوہ دیکھا تھا دل نے بھی اس جلوے کی تصدیق کر دی۔ افاتمارونہ علی ما یرا، اے جھگڑنے والو کیا تم اب اس بات میں، اس مشاہدے میں اور اس نظارے کے باب میں جھگڑتے ہو جو اس دیکھنے والے نے نظارہ کیا؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ جب اس کی آنکھوں نے بھی دیکھا، اس کے دل نے بھی دیکھا، تو اب تمہیں اس دکھائی دینے والے جلوہ حسن کے دیکھنے میں کیا اعتراض ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اس حبیب نے اس حسن مطلق کو دوسری مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا۔ نزلۃ اخری، اسے دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ جس طرح محبوب سے ملاقات کے بعد بچھڑ کے جانے والا آگے جا کے پھر اپنی آنکھوں کی دل کی تسلی کے لیے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ لقد رآہ نزلۃ اخری، اس نے اترتے ہوئے پھر بھی اپنے محبوب کے جلوے کو دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، اور یہ دوسرا جلوہ کہاں کیا؟ یہ سدرۃ المنتہی کے قریب کیا۔ پہلا خصوصی بارگاہ ایزدی میں مقام کعبہ قوسین تک پہنچ کر جلوہ کیا، دوسرا لوٹتے ہوئے سدرۃ المنتہی پہ جلوہ کیا۔ عندہا جنت المأوی، اور اس سدرۃ المنتہی کے قریب جنت ماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرت منتہا کا کیا منظر ہوگا کہ جب ڈھانپنے والی کسی چیز نے سارے کے سارے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، کتنا عجب عالم تھا اس دیکھنے والے کے نظارے کا کہ دیکھتے وقت اس کی آنکھ نہ بٹکی، نہ بہکی، نہ جبکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اللہ کی عظیم نشانیوں کو بھی دیکھا۔ حاضرین محترم، یہ آیات کریمہ تھی سورہ نجم کی، جن میں واقعہ معراج کی تفصیلات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز واقعہ معراج سے کرتے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور اس واقعے کے اندر کون کون سے مراحل اور مدارج طے کیے گئے۔ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج کی تفصیلات حدیث کی 1-2 کتابوں میں ہی مندرج نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کتب حدیث اور کتب تفسیر اور اہل علم کی تصانیف ان کی تفصیلات سے بھری پڑی۔ کچھ روایت، کچھ تفصیل کسی ایک حدیث اور کسی ایک روایت میں بیان ہوتی، کچھ کسی ایک میں بیان ہوتی، کچھ کسی واقعے کا تذکرہ کسی تیسری روایت میں ملتا ہے، کسی اور واقعے کا ذکر کسی اور حدیث میں ملتا ہے۔ اگر آپ چاہیں
کہ حدیث کی صرف ایک روایت لے کر شروع سے آخر تک واقعہ معراج کی جملہ تفصیلات کا احاطہ کر لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو واقعہ معراج کو کسی ایک آدھ کتاب حدیث کے حوالے سے پڑھتے ہیں یا کسی ایک دو حدیثوں اور روایتوں کی بنیاد پہ جاننا چاہتے ہیں، انہیں اکثر و بیشتر اس واقعے کی تفصیلات سمجھنے میں مغالطہ لاحق ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ دیکھیے کہیں تو اس چیز کا ذکر ہے اور کسی روایت میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا، کہیں اس مقام پر پہنچنے کا بیان ہے، دوسری روایت میں ذکر نہیں ہے، کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے اور کہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو انہیں کم علمی کی بنا پر ان مختلف احادیث اور روایات میں باہم تضاد دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تعارض اور تنافی، یہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں روایات۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کی کوئی بھی روایت جو واقعہ معراج کی مختلف تفصیلات کو بیان کرنے والی ہے، جہاں تک اس عاجز کے فہم کا تعلق ہے، حدیث کا کوئی باب اور کوئی واقعہ کسی بھی دوسری روایت حدیث کا مخالف اور متعارض نہیں ہے۔ یہ بات صرف ہمارے اپنی قلت مطالعہ کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنی کم فہمی کی وجہ سے۔ اگر ہم بیشتر احادیث اور روایات کا مطالعہ کر کے ان کا احاطہ کریں اور انہیں باہم ملا کر تطبیق کی صورت میں اس واقعے کو سمجھنا چاہیں تو پھر جس کو ہم تضاد سمجھتے ہیں سرسری طور پر، وہ سارے کے سارے تضادات رفع ہو جاتے ہیں۔ وجہ ان اختلافات روایت کی یہ ہے کہ جان لیجئے کہ واقعہ معراج کم و بیش 34 صحابہ یا صحابیات سے منقول ہے۔ عام طور پر علماء نے سمجھا ہے کہ واقعہ معراج کل 28 صحابہ نے روایت کیا، اور یہ مغالطہ بھی اس لیے پیدا ہوا کہ 28 صحابہ کے نام بیک وقت حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک ہی جگہ درج کر دیے، لیکن ان کے علاوہ مختلف کتب حدیث میں دیگر صحابہ اور صحابیات سے بھی تفصیلات منقول ہیں۔ لہذا معراج کے واقعے کو بیان کرنے والے جن کے حوالے سے مختلف احادیث اور روایات کتابوں میں آئی ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 34 یا اس سے بھی زیادہ، اور جن کو حضور نے سنایا تھا معراج کا واقعہ، ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی متجاوز تھی۔ اب یہ اختلاف کس طرح پیدا ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص ہزاروں میلوں کا ایک سفر طے کر کے آئے، کئی ملکوں کی سیر کرے اور واپس آئے۔ اس سیر کے دوران وہ زمین اور آسمان کے اس عالم آفاق کے کئی مناظر بھی دیکھے، کئی سائنسی تحقیقات کا بھی نظارہ کرے، کئی علمی شخصیتوں سے ملے اور ان کی گفتگو کے بعد جو احوال اور کیفیات اسے ملی ان کا بھی مزہ چکھے، کئی لائبریریوں میں جا کے وزٹ کرے اور مختلف نادر مخطوطے اور کتابیں دیکھے، کئی کارخانوں میں جا کے کارخانوں کی ورکنگ اور فنکشن کو دیکھے، کئی سرکاری دفاتر میں جائے اور وہاں کا نظام دیکھے، عوام سے ملے اور ان کے رہن سہن کو دیکھے، اور جس اپنے کام سے گیا تھا وہ بھی کرے، اگر کسی سے ملنا تھا وہ بھی کر کے آئے۔ علی حاصل قیاس وہ ایک سفر کے دوران بیسیوں سینکڑوں نہیں ہزاروں مناظر دیکھے اور واپس آئے۔ تو کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جب 2-4-5 آدمیوں کے سامنے، مخصوص ذوق رکھنے والے آدمیوں کے سامنے بیان کرے تو وہ گھر سے لے کر لوٹ کر گھر آنے تک کا ایک ایک آن کا گزرا ہوا لمحہ بیان کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ ہوتا کیا ہے، اس سفر کا واقعہ کئی مرتبہ بیان کرنے کی حاجت آتی۔ کوئی شخص یا کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں آپ کے اس کام سے دلچسپی ہے جس کام کے لیے آپ اس سفر پر گئے، تو جب وہ سوال کرتے ہیں تو آپ اپنے سفر کا وہی مرحلہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جو مرحلہ اصل مقصد سفر سے متعلق ہے، جن سے ان پوچھنے والوں کو دلچسپی ہے، آپ وہی بات بیان کر دیتے ہیں۔ باقی تفصیلات کا ان کے سامنے بیان کرنا آپ ضروری نہیں سمجھتے۔ اب ایک شخص آتا ہے، اس کی دلچسپی کارخانوں کے ساتھ، فیکٹریوں کے ساتھ اور نظام صنعت کے ساتھ، وہ سوال کرتا ہے تو اس کی سوال کی دلچسپی اس معاملے میں تفصیلات سے آگاہی سے متعلق،
اب اس کے سامنے آپ یہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس طرح ہمارا ہوائی جہاز اڑا اور اس طرح ہم فلاں ایئرپورٹ پہ اترے اور وہاں ہم نے ایسے ایسے لباس پہنے ہوئے لوگ دیکھے اور یہ دیکھا، تو اس سننے والے کو ان واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تفصیل سے وہ بات پوچھنا چاہے گا کہ وہاں کی صنعت کا نظام کیا ہے، زراعت کا نظام کیا ہے، کاروبار اور تجارت کی تفصیلات کیا ہے۔ تو آپ اس کی دلچسپی کے پیش نظر یا اس کی سوال کی نوعیت کے پیش نظر وہ مخصوص تفصیلات جو اسی سفر کا حصہ ہیں اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی اور شخص آتا ہے، وہ ڈاکٹر، وہ چاہتا ہے کہ آپ نے یورپ اور امریکہ کی سیر کی ہے تو وہاں کے اسپتالوں کا اور علاج معالجے کا نظام کیا ہے، تو آپ پھر کارخانوں کی اندر کی جو فنکشننگ ہے کہ ملیں کس طرح چلتی ہیں وہ ڈاکٹر کو نہیں بتاتے، اگر بتاتے بھی ہیں تو مختصراً ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جب تفصیل بیان کرتے ہیں تو وہ ہسپتالوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عالم آپ سے ملتا ہے تو اسے پھر آپ ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ کیا دیکھ بھال کس اسلوب سے ہوتی ہے یہ تفصیل نہیں بتاتے، اجمال بتاتے ہیں، لیکن تفصیل بتاتے ہیں وہاں کی لائبریریوں کی، وہاں کی یونیورسٹیوں کی، وہاں کے کالجز کی، وہاں کے نظام تعلیم کی۔ تو میرا خیال ہے اس تمثیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 20 سائل ہوتے ہیں اور 20 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور 20 مرتبہ سیر کر کے آنے والے کو سفر کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہر مجلس میں جب تفصیل بیان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی بات ہر مجلس میں ضرور بیان کر دیتا ہے۔ 10 باتیں اگر ایک مجلس میں بیان ہوئی تو 5-10 کسی اور مجلس میں نئی بیان ہو جائیں، تیسری مرتبہ ذکر ہوگا تو 2-4 باتیں اور نئی بیان ہو جائیں۔ یہ بات دل کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگتی۔ تو جب مختلف مجلسوں میں 20 سننے والے لوگ اس سفر کی تفصیلات سنتے ہیں تو ہر شخص جب آگے روایت کرتا ہے اس سفر کی تفصیلات کو تو وہ صرف وہی کچھ بیان کرتا ہے جو اس نے سفر کر کے آنے والے کی زبان سے سنا تھا، اور جو کچھ اس نے اپنی نشست میں اس کی زبان سے نہیں سنا وہ صاف ظاہر ہے کہ اپنے کانوں سے جو چیز نہ سنی ہوگی اسے آگے بیان نہ کرے گا۔ دوسرے نے دیگر حقائق سنے تو وہ ان حقائق پر مشتمل اس واقعات اور ان سفر کی تفصیلات کو بیان کر دے گا۔ اس طرح جب نسلاً بعد نسل 34 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیلات 20 نشستوں میں سنتے ہیں، 20 مجلسوں میں سنتے ہیں اور 20 مواقع پر سنتے ہیں، کہیں میرے آقا سفر معراج کی تفصیلات بالخصوص کفار اور منکرین اسلام کو سنا رہے ہیں، تو جب کفار کو معراج کا سفر سنایا جاتا ہے تو پھر الگ کسی چیز کی تفصیل ہوتی ہے، کسی چیز کا اجمال اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہی سفر معراج حضور آپ اپنے عام صحابہ کے سامنے بیان کرتے جو کبھی کبھار حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو انہیں تفصیلات کا کچھ اور رنگ سنایا جاتا ہے، لیکن جب وہی سفر معراج ابو بکر صدیق اور عمر و علی جیسے صحبت مصطفی کے پروانوں کو سنایا جاتا ہے، جب ان غلاموں کو سنایا جاتا ہے جو شب و روز حضور کے قرب میں رہ کر حضور کے خصوصی احوال سے بھی واقف تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں آقا یہ عام باتیں تو ہر ایک کو بتائی ہے، ہمیں سفر معراج کے کچھ خصوصی احوال کی بھی تفصیل بتائیے، ہمیں ان لذتوں کا بھی ذکر کیجئے جو سفر معراج میں آپ کو نصیب ہوئی۔ تو کسی کو بیت المقدس کے احوال بیان کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے، کسی کو پہلے آسمان تک کے قصے سنائے جاتے ہیں، کسی کو 7 آسمانوں کی تفصیلات بیان کی جاتی، کسی کو جنت و دوزخ اور آخرت کے حقائق بیان کر کے گفتگو ختم کر دی جاتی، کسی کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے۔ الغرض جس کی جہاں تک پرواز تھی حضور نے سفر معراج کی اسی حد تک کی پرواز کا ذکر کر دیا اس کے سامنے، جس کی پرواز ہی ایک حد سے آگے نہ تھی اسے اس حد سے آگے کی پرواز کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ خوش نصیب، وہ واقف اسرار مصطفی جو سدرۃ المنتہا سے آگے عالم لامکاں کے احوال سے بھی کچھ شناسا تھے، جنہیں بارگاہ ایزدی کے احوال کی بھی تھوڑی بہت خبر تھی، ان کے سامنے جب کچھ بیان کیا تو وہ ان نکات کی بھی نشاندہی کر دی جو ہر ایک کے سامنے نشاندہی نہ کی جا سکتی تھی۔ حاضرین محترم، یہ وہ بنیادی سبب ہے
کہ واقعہ معراج کی تفصیلی روایات میں مختلف باتیں کیوں آئی ہیں، اور کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سفر معراج کو اس عقلی پیمانے پر، عقل سلیم کے اس پیمانے پر پرکھ کر ساری حدیثوں اور روایتوں کو جانچتے ہیں، ان کے لیے واقعہ معراج کی کسی حدیث کا کوئی تضاد دوسری کے ساتھ واقع نہیں رہتا، اور جو اسے اس انداز کے ساتھ نہیں پرکھتے وہ قدم قدم پہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہاں بھی تضاد ہے اور یہاں بھی تضاد ہے۔ پھر وہ اپنی عقل کے مطابق تضاد کو رفع کرتے کرتے کئی حقیقتوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہاں تک بات کو مانتے ہیں کہ جس کے بیان کرنے سے سفر معراج کی وہ عظمت جسے خدا کی ذات اجاگر کرنا چاہتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ یہ بنیادی سبب ہے واقعہ معراج کی مختلف احادیث اور روایات میں مختلف واقعات کے بیان ہونے کا۔ اب آئیے، یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی کئی مقامات پہ مندرج ہے، صحیح مسلم کے بھی کئی مقامات پہ مندرج ہے، صحاح ستہ کی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان میں بھی مختلف مقامات پہ تھوڑا یا زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ طبرانی میں بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے، بہقی میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور پھر ان کتب حدیث کی شروع میں محدثین نے دوسری احادیث کو بیان کر کے زرقانی میں اسے بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، فتح الباری میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، عینی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، المواہب اللدنیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، امام شرانی نے الیواقیت والجواہر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ابن جریر نے تفصیل سے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، مظہری نے بیان کیا، در منصور والے نے بیان کیا، نیشا پوری نے بیان کیا، کشاف نے بیان کیا، خازن نے بیان کیا، معالم التنزیل والے نے بیان کیا، مظہری نے بیان کیا۔ علی حاضر قیاس سینکڑوں کتب ہیں حدیث کی اور قرآن کی تفسیر کی جن میں مختلف احادیث اور روایات کی روشنی میں تمام واقعات کو جمع کر دیا گیا۔ اگر ان تمام منتشر روایتوں اور حدیثوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر جو اجمالی سا خاکہ واقعہ معراج کا سامنے آتا ہے وہ آج میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خانہ کعبہ کی حتیم جن خوش نصیبوں نے اللہ کا وہ مقدس گھر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے والی جو سمت، وہ سمت جو شہر مدینہ کی نشاندہی کر رہی ہے، تو سمت ایک اس حد تک چھوٹی چھوٹی دیوار سی تعمیر شدہ ہے، اس دیوار اور اس کے اندر کے حصے کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے سے پہلے وہ بھی کعبے کا ہی حصہ تھا۔ بعد میں جب قریش مکہ نے کعبہ اثر نو تعمیر کیا تو انہوں نے چھوٹی دیوار کے ساتھ حتیم کو الگ رکھ دیا اور کعبے کو سکوئر مربع شکل میں تعمیر کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اسے گرا کر پھر اصل شکل پہ لے آؤں تو شاید فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی عمارت کو اسی حال پہ رکھا جاتا ہے، اور جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی اسی طرح کعبے میں شامل ہے جس طرح چار دیواری کے اندر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس حتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا، نیند کی حالت تھی کہ آسمان سے آنے والا کوئی فرشتہ آیا، اس نے بڑے ادب اور نیاز کے ساتھ ہمارے آقا کو جگایا۔ جو فرماتے ہیں میں اٹھا، اس نے مجھے جگا کر میرے حلقوم یعنی گلے سے لے کر ناف تک سارا سینہ چاک کر دیا، حضور کا سینہ انور چاک کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں سینہ چاک کر کے اس میں سے میرے دل کو باہر نکال لیا گیا، اور یہ سب منظر حضور آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے۔ قلب انور باہر نکالا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ایک تشت، ایک تھال میرے سامنے لایا گیا جو اللہ رب العزت ہی کی حکمت کے پیش نظر ایمان اور حکمت کے خصوصی اسرار و معارف کے ساتھ لبریز تھا۔ اس میں ان خصوصی انوار حکمت میں میرے دل کو دھو دیا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں دل کو بھی چیرا گیا، دل کے اندر جو ایک گوشت کا لوتھڑا کچھ تھا وہ کچھ نکال کے پھینک دیا گیا، پھر دل کو بند کیا اور اس دھوئے ہوئے دل کو پھر سینے میں اصل مقام پہ رکھا اور پھر میرا سینہ بند کر دیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں شق کے صدر۔ کیا کہتے ہیں؟
سینہ انور کا شک کیا جانا، یہ پورا کا پورا واقعہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کم و بیش 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ جب حضور کا بچپن تھا اور حضور حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، اور آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے اور کھیل رہے تھے، تو اس زمانے میں حضور کا قلب انور سینہ مبارک چیر کے اسی طرح دھویا گیا۔ دوسری مرتبہ شک کے صدر کا واقعہ تب پیش آیا جب حضور کی عمر مبارک 40 برس تھی اور حضور کو بعثت کے منصب پر فائز کیا جا رہا تھا اور پہلی وحی کے نزول کا وقت۔ تیسری مرتبہ شب معراج یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس شک کے صدر کے بعد پھر میرے سامنے ایک سواری لا کے کھڑی کر دی گئی جو گدھے سے کچھ بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، اور یہ براق تھا۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس براق پر سوار ہو گیا، جبرائیل میرے ساتھ ہو لیے، اور اس براق پر سوار ہو کر ہم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، یا حضور پر استقبال میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور واقعات بھی سفر میں پیش آئے، قافلوں سے ملنے کے واقعات، جن کی تفصیل ہم پچھلے جمعہ کے خطبہ میں عرض کر چکے۔ حضور فرماتے ہم بیت المقدس پہنچے، میں براق سے اترا، اپنی سواری کو بیت المقدس کے ایک پتھر میں اسی جگہ باندھ دیا جہاں تمام انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ہم بیت المقدس میں پہنچے تو نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت تھا، یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے، تمام انبیاء کرام حاضر ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام انبیاء و رسل آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، آپ امامت کرائیے تاکہ ہر نبی اور رسول کو آپ کا مقتدی ہونے کا شرف نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی اور تمام انبیاء نے میری ابتدا میں نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سیر سے فراغت کے بعد ہم سوئے آسمان چلے گئے۔ فرماتے ہیں پہلا آسمان آیا، جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ آسمان کے دروازے کی ماہیت کیا تھی اس میں پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں آسمان کی ماہیت، اس کی کانسٹیٹیوشن اور سٹرکچر سے اس وقت بحث نہیں ہے، اور نہ اس کے دروازے کی نوعیت سے، وہ اس عالم کی ماہیت کے مطابق ہی دروازہ۔ فرشتہ جو بواب تھا پہلے آسمان کا دربان، اس نے پوچھا کون؟ بواب پوچھتا ہے کون؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے بتایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بواب پوچھتا ہے کہ آج رات انہی کو اوپر بلایا گیا ہے؟ ہاں آج انہی کو اللہ رب ذوالجلال نے بلایا ہے۔ دروازہ آسمان کا کھل گیا اور استقبال کرنے والے فرشتے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے استقبال کرنے لگے کہ مبارک ہو آج آسمانوں کی دنیا میں آنے والے مہمان کو، خوش آمدید۔ حضور پہلے آسمان پہ، حضور فرماتے ہیں میں پہنچا، آسمان کی سیر سے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے تعارف کرایا گیا۔ حضرت آدم نے کہا کہ اے خوش بخت اور صالح بیٹے، اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر۔ حضور نے بھی سلام کہا حضرت آدم کو۔ ملاقات اور گفتگو کے بعد پہلے آسمان کی سیر ہوتی، اسی طرح پھر دوسرے آسمان پہ جاتے، اسی طرح دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، حضور کا استقبال کیا جاتا ہے فرشتوں کے خوش آمدید سے۔ فرماتے ہیں حضور کے دوسرے آسمان پر پہنچا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور ان سے گفتگو ہوئی اور دوسرے آسمان کی سیر کی۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پہ سواری پہنچتی، تیسرے آسمان پر دروازہ کھلتا ہے،
پہنچتے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، ان سے گفتگو تبادلہ خیال ہوتا ہے اور آسمان کی سیر ہوتی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ اسی طرح پانچویں آسمان پہ ہم پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح چھٹے آسمان پہ پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو چکی، ساتوں آسمانوں کی کائنات کی پوری سیر ہو چکی، تو اس کے بعد ہم ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے اس عالم کا، حضور تمثیلاً فرما رہے ہیں، سمجھانے کے لیے اسے بیری کے درخت کے ساتھ تشبیہ دیتے، یوں سمجھ لو جیسے بیری کا درخت اور اس کی جڑیں عرش معلیٰ میں پیوست، عرش معلیٰ سے شروع ہوتا ہے اور اوپر خدا جانے کہاں تک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا کہ سارے سدرۃ المنتہا درخت پر سایہ تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں وجودوں نے سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کسی چیز نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ کیا تھی؟ وہ ملائکہ تھے، وہ قدسیان فلک تھے، ساتوں آسمانوں کی کائنات کے مکی فرشتے تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ آج رات محبوب خدا عالم مکان و لامکان کی سیر کے لیے اور مقام کعبہ قوسین کی منزلوں اور رفعتوں پر فائز ہونے کے لیے اس سمت آ رہا ہے، تو سب نے دست بدعا ہو کر عرض کی کہ اے باری تعالی، آج کی رات ہمیں بھی اپنے محبوب کا جلوہ عطا کر۔ تو باری تعالیٰ نے ان کی استدعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا فرشتوں سدرۃ المنتہا پہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، یہاں میرا محبوب آئے گا، وہ نقاب پلٹے گا تو اس کے جمال کا مطالعہ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، سدرۃ المنتہا پر فرشتے دیدار کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب سوچ ہے، اگر منتہائے سفر معراج حضور کا سدرۃ المنتہا ہی ہو کہ حضور کو سدرۃ المنتہا پہ لا کر جناب جبرائیل کی دیدار کرانا مقصود تھا، تو کتنی عجیب بات ہے کہ سدرۃ المنتہا پر تو فرشتے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے حضور کا جلوہ کر رہے ہیں، حضور جس کا جلوہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ مقام تو کہیں بلند ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ فرشتے حضور کا دیدار کرتے، پھر حضور نے جنت کی سیر کی، حضور نے دوزخ کا بھی مشاہدہ اور معائنہ کیا، اور احادیث میں آتا ہے عالم آخرت کے جتنے حقائق تھے، اخروی دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا، وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج دکھا دیا گیا۔ ساری سیر کرنے کے بعد عرش معلیٰ کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کا وقت آیا۔ حضور آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین علیہ السلام وہیں رک گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انملتن لا ترکت، آقا میری پرواز اور میرے سفر کا انتہا یہی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے کہ سفر کے ساتھی کا حق تو یہی ہے کہ وہ ساتھ جائے، لیکن میں اگر اس سے آگے سوئی کی نوک کے برابر بھی قدم رکھوں تو انوار و تجلیات الہیہ کے پرتو سے جل کر خاکستر ہو جاؤں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل اگر تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا تو میں حضور ایزدی میں جا رہا ہوں، اگر تیرے دل کی کوئی التجا ہے تو مجھے بتا دے، میں عرض کر دوں گا۔ هل لك من حاجة إلى ربك،
اے جبرائیل تیری اگر کوئی حاجت اور خواہش ہے، دل کی آرزو ہے تو مجھے بتا دے، میں خدا کے حضور پیش کر دوں گا۔ جبرائیل دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آرزو ہے، باقی تو سب کچھ مجھے نصیب ہو چکا، آپ کی خدمت کا شرف نصیب ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کی اور کیا نعمت چاہیے؟ ایک آرزو باقی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرزو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، حضور آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو آپ کی امت کے کئی گناہگار گناہوں کے باعث لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ آرزو یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کی ذات مجھے اجازت دے، میں پل صراط سے آپ کی امت کو گزارنے کے لیے نیچے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر جائے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تیری یہ خواہش حضور ایزدی میں پیش کر دی جائے۔ جبرائیل امین یہ سب کچھ کیوں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے؟ کہ حضور آقا آپ کی امت کے گزارنے کے لیے پل صراط پہ پر بچھا سکوں، یہ کس لیے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کو راضی کر سکے۔ اس لیے واللہ حضور کی امت کو خوش کر کے اور کوئی بڑھ کے صورت ہی نہیں حضور کو یہ خدا کو خوش کرنے کی۔ جو شخص حضور کی امت کو خوش کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ سب سے بڑھ کر میں نے آقا کو خوش کر دیا، اور اہل دل کی تو خوشی ہی حضور کو خوش کرنے میں مضمر ہے۔ اس لیے حضور کی خوشی کی خاطر عرض کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر آپ کی امت کی خدمت کا شرف نصیب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب نعمت نصیب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سدرۃ المنتہا چھوڑ کے آگے نکلنے لگے۔ اچانک ایک سبز رنگ کا تخت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب عالم مکان سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو جاتا ہے، ساتوں آسمانوں کی کائنات کا سفر ختم ہو گیا، عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا کی سیر بھی ختم ہو گئی، عالم مکان اپنی انتہا کو پہنچ چکا، اب یہاں سے عالم لا مکان کی سیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، تو سبز رنگ کا ایک تخت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس کا نام تھا رف رف۔ کیا نام تھا؟ رف رف۔ حضور کو اشارہ کیا گیا کہ پیارے اس رف رف سبز تخت پہ جلوہ افروز ہو جائیے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد اس تخت پہ حضور جلوہ گر ہوئے، وہ تخت اوپر اٹھتا چلا گیا اور حضور کے عالم لا مکان کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ سفر کا تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ شہر مکہ سے بیت المقدس تک تھا، اور یہ مرحلہ سفر حضور نے اپنی بشریت کے غلبے کے ساتھ طے کیا تھا، اور حضور کی باقی شانیں بشریت سے مغلوب تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ سفر بیت المقدس سے آسمانوں تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک کا تھا۔ یہ سفر حضور نے اپنی نورانیت اور ملائکیت کے غلبے سے طے کیا تھا۔ بشریت اور جسمیت یہاں بھی موجود تھی لیکن وہ مغلوب تھی اور نورانیت غالب تھی۔ اور عالم لا مکان کا سفر حضور نے اپنی حقیقت و مظہریت کی شان کے غلبے سے طے کیا۔ بشریت اور نورانیت کی دونوں شانیں یہاں بھی موجود تھی لیکن مغلوب تھی۔ اس ظاہر اور بطون کی غالب و مغلوب کی مثال یہ ہے کہ مجھ میں بولنے اور خاموش رہنے کی دونوں صفتیں موجود ہیں یا نہیں؟ میں اس وقت بول رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے اگر خاموش ہونا چاہوں تو بولنا بند ہو جائے، تو اب اس وقت میں محو تکلم ہوں، تو کیا میرے بولنے کے دوران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں خاموش رہنے کی خوبی موجود نہیں ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ میں خاموش بھی رہ سکتا ہوں لیکن اس وقت کلام کا ظہور ہے اور خاموشی کا اخفاء ہے۔ بولنے کی صفت غالب ہے اور خاموش رہنے کی صفت مغلوب ہے۔ جب خاموش ہوں گا تو بولنے کی قوت اس وقت بھی مجھ میں موجود ہوگی لیکن خاموشی کا رنگ غالب ہوگا اور تکلم کا رنگ مغلوب ہوگا۔ باپ جب بیٹے کو چومتا ہے گود میں بٹھا کر
تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس کا غیظ و غضب اس کے اندر موجود نہیں رہا۔ غضب کی صفت ہے، لیکن جب پیار کا منظر ہوتا ہے تو پھر محبت کا غلبہ ہوتا ہے، غضب مغلوب ہوتا ہے۔ اور جب کسی تعذیباً مارنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیار اس کے جسم سے خارج نہیں ہو جاتا۔ محبت کا وصف اس وقت بھی موجود ہوتا ہے، لیکن تقاضائے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت غیظ و غضب کا ظہور ہو۔ بس جب تک حضور کا سفر معراج عالم بشریت کی سیر میں تھا، اس وقت تک عالم بشریت کے تقاضے کے پیش نظر بشریت کا رنگ غالب تھا، نورانیت اور مظہریت کی چادریں مخفی تھی۔ جب حضور عالم ملکوت کا سفر طے کر رہے تھے تو بشریت کا رنگ مخلوق تھا، نورانیت کا رنگ غالب تھا۔ اور جب عالم لامکان میں حضور اس عالم حقیقت کا سفر طے کر رہے تھے تو حقیقت و مظہریت کی شان غالب تھی اور باقی دونوں شانیں مغلوب تھی۔ سفر معراج حضور کا ایک شان سے نہیں، تینوں شانوں سے طے ہوا، لیکن دنیا کے تقاضے کے مطابق دنیا شہادت میں کوئی رنگ غالب تھا، دنیا ملکوت میں کوئی رنگ غالب تھا، اور دنیا لاہوت میں جا کر کوئی اور رنگ غالب تھا۔ تو کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، جس دیس میں ہمارے آقا داخل ہوتے گئے اسی دیس کا بیس پہنتے گئے، اور پچھلے دیس کا بیس جو ہے وہ اتارتے چلے گئے۔ اور اتارنے سے مراد یہ ہے کہ مغلوب کرتے چلے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رف رف پہ بیٹھ کے حضور پر پہنچتے، آگے گئے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں رف رف بھی جا کر رک گیا۔ رف رف اس سے آگے پہنچنے سے قاصر تھا۔ اب آتا ہے احادیث میں کہ رف رف رکا اور حضور کو ایک بکہ نور کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ ایک عالم حیرت تھا، ہر سمت نور اور نور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ نور اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات کا نور تھا، یہ اس ذات کی توجہ کا، اس کے انوار کا نور تھا۔ ہر سمت ایک نور ہے۔ عالم لامکان کا اس عجیب ماحول دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے ماحول میں داخل ہوتے ہی، چونکہ بشریت بھی ساتھ تھی، اور جو رنگ ساتھ ہوتا ہے بے شک مغلوب کیوں نہ ہو، کبھی کبھی اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو بشریت کے اثر کے تحت اس بکہ نور کے ماحول میں داخل ہوئے تو کچھ وحشت طاری ہوئی، کچھ تعجب، کچھ حیرت، کچھ پریشانی سی حضور کی جسم اقدس پر، ذات مبارک پر وارد ہوئی۔ بس جب اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب ماحول کی اجنبیت کے پیش نظر کچھ وحشت سی محسوس کر رہا ہے، تو اچانک پیار سے گلی ہوئی آواز حضور کے کانوں میں پہنچی۔ اس بلانے والے میزبان نے اپنے مہمان کو بڑی پیار بھری آواز سے پکار کے کہا، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے پیارے محمد ذرا ٹھہر جا، آگے پڑھنے سے پہلے تیرا رب تجھ پر صلات پڑھ رہا ہے۔ اب تو مکان اور لا مکان کے سارے فاصلے طے کر چکا، اب تو بارگاہ اعزدی میں قدم رکھ رہا ہے، اور ہمارا دستور ہے کہ جس طرح کوئی کسی شہر میں جائے تو شہر والے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ محبوب آج تو میرے جلوے کے لیے میری بارگاہ میں آیا ہے، آج تیرا استقبال میں اپنی بارگاہ میں تجھ پر صلات اور درود پڑھ کر کروں گا۔ امام شارانی الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں یہ حدیث، قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے پیارے محمد ذرا ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر صلات پڑھ رہا ہے۔ حضور کو کچھ تعجب ہوا کہ مجھ پر اللہ اس وقت صلات پڑھ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ خیال آیا ہی تھا کہ پھر جواب آیا، ہوا یصلی علیکم وملائکتہ، پیارے تجھے پتہ نہیں کہ اس وقت تو درکنار ہر گھڑی تیرا رب بھی اور اس کے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ درود تو ہمہ وقت تجھ پر پڑھا جاتا رہتا ہے، اور آج یہ تیرے استقبال کا درود ہے۔ حضور اس عالم نور میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کی یہ پیار بھری آواز سن کر سب وحشتیں دور ہو گئی۔ جب کسی ویرانے میں، کسی اجنبی جگہ پر
محبوب کی آواز کانوں میں پڑ جاتی ہے تو سب کچھ دور ہو جائے. پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہے. بس اس آواز کا منشا ہی یہ تھا کہ محبوب یہ سمجھے کہ محبوب تو کسی وطن غیر میں نہیں آیا، اپنے ہاں آیا. یہ تیرا اپنا وطن ہے، یہ تیرے اللہ کی بارگاہ. حضور آگے بڑھتے، اس کے بعد پھر پردے شروع ہو گئے. یہ پردے کیا تھے؟ اسماء و صفات الہیہ کے پردے تھے. اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اور اس کی ہر صفت کا ایک پردہ تھا. اور وہ پردہ کیا تھا؟ وہ عالم لامکان کی ایک پوری دنیا تھی. ایک پردہ اللہ کے رحیم کے نام کا تھا، ایک پردہ اللہ کے نام کریم کا تھا، ایک اس کے نام رؤوف کا تھا، ایک اس کے نام شہید کا تھا، ایک اس کے نام جواد کا تھا، ایک اس کے نام غفور کا تھا، ایک اس کے اسم سمیع کا تھا، ایک اس کے اسم بصیر کا تھا. اللہ کے جس قدر اسماء ہیں، جس قدر صفات ہیں، اس دنیا میں ہر اسم کا ایک پردہ تھا، ہر صفت کا ایک پردہ تھا. اب حضور کو اسماء صفات الہیہ کے پردوں سے گزرنے کا حکم ہوا. ہمارے آقا اس پردہ رحیمیت سے گزرے تو اللہ کی صفت رحیمیت کے پردے سے گزرتے ہوئے اس کی رحیمیت کا رنگ ذات مصطفیٰ پہ چڑھ گیا. جب حضور پردہ رحیمیت سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو چکے تھے، جب پردہ کریمیت سے گزرے تو خود بھی کریم ہو چکے تھے، جب پردہ رافت سے گزرے تو خود رؤوف ہو چکے تھے، جب پردہ سمیعیت سے گزرے تو سمیع ہو چکے تھے، جب پردہ بصیریت سے گزرے تو بصیر ہو چکے تھے، جب پردہ جوادیت سے گزرے تو جواد ہو چکے تھے. الغرض اللہ نے اپنی ملاقات سے پہلے، اپنی بارگاہ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے اسماء اور صفات کے پردوں سے گزار کر اپنی اسماء اور صفات کا مظہر بنا دیا حضور کو. حضور اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ کے مظہر ہو گئے. یعنی وہ ظرف ظاہراً بھی اس کے رنگ میں رنگا گیا، باطناً بھی اس کے رنگ میں رنگا گیا. اب ارشاد ہوا میرے پیارے آنے والے، اب تیرا ظاہر بھی ہماری صفات کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے، تیرا باطن بھی ہماری صفات کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے. ہم نے تیرے دل کو بھی اپنے جلوے کے مشاہدے کے قابل بنا دیا. اب تیری نظریں بھی ہمیں دیکھنے کے قابل ہو گئی ہیں. اب تو ان پردوں سے گزر کر آجا مقام کعبہ قوسین پر، آگے بڑھ، میں تیری طرف بڑھوں، تو میری طرف بڑھ، ہم دونوں اتنے قریب ہو جائے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے. اسماء و صفات الہیہ کے پردوں سے گزرنا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ثم تنا، پھر وہ ذات حضور کو اتنا قریب کر کے خود بھی قریب آ گئی. فتد اللہ، کہا محبوب اب رکا رہ، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ثم تنا، خدا پھر قریب آ گیا. فتد اللہ، محبوب کے قرب کے لیے مزید نیچے آ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ فکان قاب قوسین، پھر اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. دو کمانوں کا لفظ بھی تمثیل کے لیے بیان کیا ہے. تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگی کہ وہ قرب کس طرح ہوا. مقام کعبہ قوسین کی تفصیل اور اللہ کے دیدار کی تفصیل اور قلب انور جو نکال کر دھویا گیا تھا اس کی حکمت و مصلحت کیا تھی. ان تین نقطوں پر گفتگو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگی. لیکن اتنی بات نشین کر لیجئے کہ یہاں اشارے، کنائے، استعارے اور تمثیل میں بات ہو رہی ہے. کمان کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ وہ کمان جس سے تیر نکالا جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کمان کی شکل اس طرح ہوتی ہے. نصف دائرے کی شکل ایک کمان کی شکل ہے. اور نصف دائرہ کیسے بنتا ہے؟ جب ملاقات کا وقت آئے تو ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جب دونوں ہاتھ اس طرح پھیلاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھیے ایک کمان کی شکل دکھائی دیتی ہے. اور جب سامنے سے دوسرا ملنے والا اس کی سمت بھی دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی دوسری کمان بن جاتی ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو، انسانوں کو ان کی زبانیں سمجھانے کے لیے
ان کے ذہنی معیار کے مطابق سمجھانے کے لیے بتایا کہ لوگوں پھر اس مقام پر پہنچ کر ہم دونوں اس طرح ملے جس طرح دو ملنے والے دوست ہاتھ پھیلا کر گئے ملتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ دو کمانیں ہو گئی، اور جب سینے سے سینے مل جاتے ہیں تو ادنا کا منظر ہوتا ہے یا ان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس تمثیل کے انداز میں اس مقام کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر ہم دونوں مل گئے اور اس طرح ملے کہ پھر طالب و مطلوب میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ ہجر اور فراق کے سب لمحے ختم ہو چکے تھے، پھر ایسے ملے اتنا قرب ہوا کہ تم اس کے قرب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت واقعہ معراج کی عظمتوں کا صحیح فہم عطا کرے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آخری قسط ہوگی موضوع معراج النبی کی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور مقام کعبہ قوسین کی تفصیل اور شق صدر کی حکمت و مصلحت، ان تین باتوں پر گفتگو ہوگی۔ وما علینا